ایک دفعہ حجاج بن یوسف شکارگاہ میں اپنے لشکر سے جدا ہو کر ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچا۔ اکیلا گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اعرابی بیٹھا ہوا ہے، اپنے کپڑوں سے جوئیں نکال رہا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے اونٹ چر رہے تھے۔ اونٹ حجاج کے بھڑکیلے لباس کو دیکھ کر بھاگے تو اعرابی نے اپنا سر اٹھایا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا، یہ کون ہے کہ بھڑکیلے کپڑے پہن کر اس بیابان میں آ نکلا ہے؟ اس سے میرے اونٹ بھڑک رہے ہیں، اس پر لعنت ہو۔ حجاج چپ رہا اور آگے بڑھ کر کہا، السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا تو حجاج نے اس سے پانی مانگا۔ اس نے کہا کہ ذلت و خواری کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اتر اور آ کے گھڑے سے پانی پی۔ میں تیرا نوکر نہیں ہوں کہ اٹھ کر تجھے پانی پلاؤں۔ حجاج نے اتر کر پانی پیا اور اس سے پوچھا کہ اے اعرابی، تیرے نزدیک بہترین انعام کون ہے؟ اس نے جواب دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجاج نے پوچھا، تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اعرابی نے جواب دیا، سبحان اللہ، ان کا نام زبان پر آتے ہی زبان تر ہو جاتی ہے۔ حجاج نے کہا عبد الملک بن مروان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اعرابی نے کہا، برا آدمی ہے۔ حجاج نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، اس نے ایسی غلطی کی ہے جس کی برائی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی ہے۔ حجاج نے کہا، وہ غلطی کون سی ہے؟ اعرابی نے جواب دیا، اس نے ایک فاسق و فاجر شخص یعنی حجاج کو مسلمانوں پر امیر مقرر کر دیا ہے۔ اس اثنا میں ایک چڑیا بولتی ہوئی اڑی تو اعرابی نے حجاج سے پوچھا، تو کون ہے؟ حجاج جواب نہ دیا۔ اعرابی کہنے لگا، اس چڑیا نے مجھے خبر دی ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور تو لشکر کا سردار ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لشکر نے پہنچ کر حجاج کو سلام کیا۔ اعرابی نے لشکر کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حجاج نے حکم دیا کہ اسے ساتھ لے آؤ۔ دوسرے دن دسترخوان بچھایا گیا، لوگ کھانا کھانے جمع ہوئے۔ اعرابی کو بلایا گیا، وہ آیا اور سلام کیا۔ حجاج نے کہا، میں تیرے سلام کا جواب اس طرح نہ دوں گا جس طرح تو نے کل میرے سلام کا جواب دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، کھانا کھائے گا؟ اعرابی بولا، کھانا تیرا ہے، اگر اجازت دے گا تو کھاؤں گا۔ حجاج نے کہا، بیٹھو۔ اعرابی دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے کہنے لگا، کھانا کھانے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ یہ سن کر حجاج ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم نہیں جانتے کہ میرے اور اس کے درمیان کل کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اعرابی نے کہا، اے امیر، جو کچھ ہوا اب وہ معاملہ خدا کے لیے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ حجاج نے کہا، اچھا میں تجھے دو باتیں کہتا ہوں، ان میں سے ایک اختیار کر لے، یا تو میرے ساتھ رہ کے میں تجھے مصاحب بنا لوں، یا عبد الملک بن مروان کے بارے میں تو نے جو کچھ کہا تجھے اس کے ساتھ اس کے حوالے کر دوں۔ اعرابی نے کہا، ایک تیسری صورت بھی ممکن ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہنے لگا، تو مجھے چھوڑ دے کہ اپنے وطن صحیح سلامت چلا جاؤ اور پھر نہ میں تجھے دیکھوں اور نہ تو مجھے دیکھے۔ حجاج ہنس پڑا اور اس نے اعرابی کو 10,000 دینار دے کر وطن جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی بات کے جادو سے بھی ظالم مہربان ہو جاتا ہے۔